بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ پارہ 23 سورہ یاسین، رکوع 5، آیات نمبر 80 تا 83۔ عرب میں دو درخت معروف تھے، ایک مرخ اور دوسرا عفار۔ عرب لوگ ان دونوں درختوں کے دو شاخیں مسواک کی طرح کاٹ لیتے تھے، جو بالکل ہری، تازی اور پانی سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے پر رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی، اور ہرے درخت سے آگ پیدا کرنے میں اسی دونوں درختوں کی طرف اشارہ ہے، دونوں درختوں کی شاخوں کی طرف اشارہ ہے، کذا القرطبی۔ اور اگر درختوں کے آخری انجام کو دیکھا جائے تو ہر درخت شروع میں ہرا بھرا اور تر و تازہ ہوتا ہے، لیکن بالآخر خشک ہو کر آگ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بئی معنی ہر درخت بھی آیات مذکورہ کا مصداق ہو سکتا ہے کہ درخت بالآخر جلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیات کریمہ ہے۔ فرمایا افرأیتم النار التی تورون اانتم شجرتها ام نحن المنشئون، یعنی کیا تم اس آگ کو نہیں دیکھتے جس کو تم سلگا کر اپنے کام میں لیتے ہو، کہ آگ سے شعلہ بننے والے درخت کو تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن چونکہ سورہ یاسین کے آیات مذکورہ میں شجر کے ساتھ اخضر کی صفت مذکور ہے، اس لیے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاص درخت مراد ہے جو ہرے بھرے ہونے کے باوجود اس سے آگ لگتی ہے۔ اور آیت نمبر 81 کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی درختوں سے چکماق کا کام لیتے ہیں، دوسرے جمادات کی طرح آگ پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کون سا مشکل ہے کہ جس نے آسمان و زمین پیدا فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرما دے؟ یقیناً ضرور اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حال تو یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں تو انسانی مصنوعات کی طرح مواد یا میٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کاریگر بلانے کی، انجینئر بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف حکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی کافی اور شافی ہوتے ہیں، لفظ کن سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو حکم ملتا ہے تو وہ فوراً عدم سے وجود اختیار کرتا ہے، نیست سے ہست میں آ جاتی ہے،
لیکن یاد رکھے کہ اس سے یہ بات قطعاً لازم نہیں آتی کہ ہر چیز کی تخلیق دفتن ہو، فی الفور ہو، بلکہ حکمت خالق کے تابع ہے یہ معاملات۔ جس چیز کا فوری طور پر پیدا کرنا مقصود ہو، فی الفور پیدا کرنے میں مصلحت ہو تو فی الفور پیدا فرماتے ہیں، اور جس چیز کے پیدا کرنے میں تراخی مقصود ہو، تدریج مصلحت ہو، تو اس کو تدریجاً اور متراخیاً پیدا فرماتے ہیں۔ وعلیٰ کل حال اشیاء کی تخلیق فوراً ہو یا تدریجاً ہو یا حکم میں تدریج ہو اور فی الفور ہو، سب کے سب چیزوں کی تخلیق کن کے خطاب سے ہوتی ہے، اور کن سے ہر چیز فیکون ہو جاتی ہے اور ایک چیز کو وجود مل جاتی ہے۔ فرمایا الذی، پہلی آیت میں فرمایا بکل خلق علیم، اللہ ہی ہر چیز کی تخلیق خوب جانتا ہے، وہ رب۔ الذی جعل لکم من وہ رب، الذی وہ رب، جعل خلقہ جس نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، من الشجر الاخضر ہرے بھرے تر و تازہ درخت سے، نارن آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ پھر تم منہ اس سے توقدون آگ سلگاتے ہو۔ اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماوات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض زمین کو، بقادر قادر ہے اس پر، علی ان یخلق اس پر کہ پیدا کرے، مثلہم ان جیسے، بھلا کیوں نہیں، بالکل قادر ہے اللہ تعالیٰ اس پر۔ وہو الخلاق، اللہ رب العالمین سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ، اس کا حکم تو ایسا ہے، اذا ارادہ جب ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کا، ان یقولا تو وہ فرماتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، الذی بیدہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، بیدہ اے بقدرتہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، ملکوت کل شیء ہر چیز کی بادشاہت، ملکوت و بادشاہت، کل شیء ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹ جاؤ گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی